بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اگر ہم مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کر رہے ہوں اور ہمارے پیچھے کئی ایک صفیں اور ہوں، تب ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھیں یا صفوں کے آگے سے گزرتے ہوئے نیا وضو کرنے چلے جائیں اور واپس آ کر وہیں سے نماز شروع کریں، یا نئے سرے سے نماز پڑھیں، یا ہم بقیہ نمازی حضرات کو پریشان نہ کرنے کی نیت سے نماز ختم ہونے تک وہیں رکے رہیں؟ ناظرین کرام، وقتاً فوقتاً اس طرح کے متعدد سوالات ہمارے ذہنوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں۔ پھر جب کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو علم کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہم بجائے ثواب کے الٹا گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ نماز جیسے اہم دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے انسان کا باوضو ہونا نماز کی ضروری شرائط میں سے ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی نماز ادا کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کیے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کے بجائے الٹا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور نماز کی ادائیگی کے دوران بھی ہمارا باوضو رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز شروع کرنے سے پہلے تھا۔ ناظرین کرام، اگر نماز کے دوران کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیں احادیث طیبہ کی روشنی میں ان سب سوالوں کے جوابات جانتے ہیں۔ نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو ساری نماز نہ دہرائی جائے، بلکہ جس رکعت میں وضو ٹوٹا ہو تو وضو کریں اور وہیں سے شروع کر کے نماز مکمل کریں۔ اس عمل کو بنا کہتے ہیں، البتہ نماز دہرانا زیادہ افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز میں قے، نقصیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس دوران کلام نہ کرے۔ اسی طرح حضرت علی بن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، درج بالا احادیث میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کے بعد صف میں کھڑا رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی نماز میں خلل ڈالے بغیر صف سے باہر آ جائیں اور کسی سے کلام کیے بغیر وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر کوئی رکعت رہ گئی ہو تو اسے بعد میں مکمل کر لیں۔ اسی طرح اگر جماعت کی نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو نماز کے دوران صفوں کو چیرتے ہوئے نکل سکتے ہیں، البتہ ایسی صورت میں آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آسانی سے نکلنا ممکن ہے یا نہیں۔ اگر آسانی سے نکلنا ممکن ہو تو ناک یا منہ پر ہاتھ رکھ کر نکل جائیں تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ ناک سے خون آ رہا ہے یا الٹی آ رہی ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ یہ عیب کی بات ہے۔ لہٰذا اگر جماعت کی نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو نمازیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، کیونکہ یہ نماز کی اصلاح کے لیے ہے۔
اور نماز کی اصلاح کے لیے نمازیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔